السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے چند جملے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ برکت کا سبب ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے، کپڑا اتارنے اور پہننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اگر ایک انسان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کھانے میں برکت حاصل ہوتی ہے اور شیطان سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے تو اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کپڑا اتار رہا ہو، اپنے جسم سے الگ کر رہا ہو تو اس وقت بھی بسم اللہ اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنے جسم سے کپڑے کو اتارتا ہے تو شیطان اسے دیکھتا ہے اور اسے نظر لگاتا ہے، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو یہ بسم اللہ انسان اور شیطان کے بیچ دیوار بن جاتی ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع سے بھی پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کیا کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دوسری روایت میں آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان ادب کے ساتھ اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت سماعت کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ قبر والے پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے آپ وہاں سے ہٹے، پھر جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ اسی قبر والے پر رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے۔ رب سے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی سے پہلے اس پر عذاب ہو رہا تھا اور اب اس پر رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، بات یہ ہے کہ یہ شخص گناہگار اور بدکار تھا، اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی، لیکن جس وقت اس کی موت ہونے والی تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرے بچے کو میری موت کے بعد مدرسہ بھیج کر کے دینی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ آج اس کا بچہ استاذ کے پاس جا کر کے مدرسہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، اس کے باپ کو زمین کے نیچے میں عذاب میں گرفتار رکھوں، یہ میری شان نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس کے باپ سے عذاب کو دور کر کے اس پر رحمت کی بارش نازل کی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرات، آپ غور کریں کہ جب بچے نے صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس کی برکت یہ ملی کہ اس کے باپ کو عذاب قبر سے نجات مل گئی اور اس پر رحمت کی بارش نازل ہوئی۔ تو جن کا بچہ اللہ کا پورا کلام پڑھ لے، جن کا بچہ اللہ کے کلام کا حافظ ہو جائے، ان کو، ان کے والدین کو کس قدر فضیلت اور برکت حاصل ہوگی ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، قرآن مقدس کی تعلیم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب دوا کھائیں یا دوا پئیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ میں برکت ہے، اگر دوا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور برکت ہو جائے تو پھر بہت زیادہ دوا کھانی ہوگی، انسان دیر سے اچھا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ خیال سراسر غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، 15ویں پارہ کی آیت ہے جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کو ہم نے نازل کیا جو کہ انسان کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو جب قرآن شریف کی ہر آیت میں شفا ہے
رحمت ہے مومنین کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دوا کے وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے رحمت نہ بن کر کے زحمت بن جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دوا کھانے پینے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ قرآن کی اس آیت کی برکت سے انسان کو جلد سے جلد شفا مل جائے۔ بس انہی جملوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔